نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں، ایمان عقائد کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائیں، ایمان والی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائیں۔ سورہ ملک کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کے سلسلے کو جاری فرمایا، موت اور زندگی کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تم کو جانچنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور جو اچھے اعمال کرے گا بے شمار نوازا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا ملے گا۔ دوسری جگہ فرمایا 700 گنا ملے گا، اور ایک جگہ تو فرمایا کہ بے شمار ملے گا جس کا کوئی حساب نہیں، اتنا ملے گا۔ یہ چیز صحابہ کرام نے اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے جس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ پھر صحابہ کرام نے ایسے اعمال کیے کہ آج تک ان کے چرچے دنیا میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ کون سا عمل ایسا ہے جس پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور سے پوچھتے کہ کون سی نیکی ایسی ہے جس سے اللہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے صدقہ کرو اگر صدقے کی ضرورت ہوتی۔ تو بعض صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا صدقہ کرنے کے واسطے، وہ بیچارے بازار میں جاتے، مزدوری کرتے، اور جو کچھ ملتا لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے، کیونکہ اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوگا۔ آج ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہماری نیتیں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہیں۔ ماں باپ کیا کہیں گے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھاؤ، لیکن کیوں پڑھائیں گے؟ تو کیا کہتے ہیں ماں باپ کہ ہم نے تو سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزار دی، بچے پڑھیں گے اسکول میں جا کر، کوئی بڑی ڈگری حاصل کریں گے تو ان کی زندگی اچھی رہے گی۔ ہماری نیتیں یہاں تک، صحابہ کرام کی نیتیں یہ نہیں تھی۔ کبھی کیا ہوتا تھا کہ مزدوری کرنے گئے کچھ صحابہ کرام، زیادہ کام ملا نہیں، تو مزدوری میں 1 کھجور یا 2 کھجور کے ٹکڑے ملے، بس 2 دانے 3 دانے کھجور ملی۔ حضور کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، حضور نے قبول کر لیا۔ تو منافقین جو وہاں ہوتے تھے وہ ان کو تانا دیتے تھے کہ اللہ تمہارے 2 کھجور کا محتاج ہے، اتنا احسان بھی کیوں کرتے ہو؟ 2 کھجور کیا کام دے گی؟ اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی اور حضور کی زبانی کہلوایا کہ یہ اللہ کی ڈیمانڈ پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ 1 مد مان لو 2-3 کلو بھی اگر اناج غلہ خرچ کریں گے
اور ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے گا، حضور نے فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا ان کے ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تمہارا۔ تو صحابہ کرام کے دماغ میں ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کون سی نیکی ایسی کرے کہ زیادہ ثواب ملے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کو کامل نیکی چاہیے، زیادہ ثواب چاہیے، میری رضامندی چاہیے، تو جو چیز تم کو زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرو۔ تو کوئی صحابی آتے کہتے حضور میرے پاس جو باغ ہے، اتنے کھجوروں کے درخت ہیں، بالکل پک کر تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ محبوب چیز مانگ رہے ہیں، میں نے اس کو دے دیا۔ ہماری ہمت، ہمارا جگر یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شکر بہت پسند تھی، میٹھی چیز، کھانڈ۔ تو چونکہ اللہ نے تمہیں جو پسند ہو وہ چاہیے کہا تھا، تو وہ شکر کا صدقہ کرتے تھے کہ اللہ مجھے یہ پسند ہے، اس کو قبول کر لے، یہ ان کی فکریں ہوتی تھی۔ عورتوں کے جذبات یہ تھے، عورتیں آ کر حضور سے شکایت کرتی تھی کہ حضور نمازیں تو چلو مرد بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسری نیکیاں تسبیح وغیرہ وہ بھی کرتے، ہم بھی کرتے، لیکن جہاد ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں یہ جاتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، تو یہ مرد ہیں وہ تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ وہاں یہ مسئلہ تھا کہ عورتیں یہ سوچتی تھی کہ ہم مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، کس چیز میں؟ نیکیوں میں۔ اور آج کی عورتوں کو کندھے سے کندھا ملانا ہے کس چیز میں؟ کہ تم گھر کے باہر پھرتے ہو تو ہم کہیں کو گھر میں رہیں۔ اور جہاں عورتیں کماتی ہیں وہاں گھروں کے حالات آپ سنتے اور دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ مان لو کہ مرد کا 15,000 پگار ہے، عورت بھی 10,000 کما رہی ہیں، وہاں زیادہ ٹکتی نہیں ہے شادیاں۔ کیوں؟ کہ وہ عورت کیا کہے گی کہ جیسے تو کماتا ہے ویسے میں کما رہی ہوں، پھر میں کیوں تیرے کپڑے دھونے کی، میں کیوں تیرے واسطے 2 مرتبہ کھانا پکاؤں دن میں کیوں تیرا کام کروں، خدمت کروں۔ ہمارے یہاں کندھے سے کندھا اس طرح ملا ہے۔ وہاں صحابیات کو فکر تھی کہ جہاد میں ہم نہیں جا سکتے حضور، اس کا کوئی حل کرو، ہمارے سامنے حل پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، تمہارے لیے ایسا جہاد ہے جس میں تلوار اٹھانی نہیں ہے، مارنا مرنا نہیں ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ تم میرے ساتھ حج اور عمرہ کرو، جہاد سے بڑھ کر ثواب ملے، حج عمرہ میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب۔ وہاں یہ مسئلے تھے، اعمال میں کمپٹیشن اور حریفائی تھی۔ پھر جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زمانہ گزرتا گیا، اب جس اسٹیج پر، جس حالات پر ہم ہیں، ہماری ساری توجہ ہمارے ظاہر کو سنوارنے پر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے۔ باقی 100 میں سے 90-80% ایسے لوگ ملیں گے جن کو ظاہر کی فکر ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا ظاہر سنور جائے، ہماری لائف اسٹائل اچھی ہو جائے۔ بہت غریبی برداشت کری، اب ہمارا اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، خادم ہو، نوکر چاکر ہو، ہماری کوششیں ساری اسی پر خرچ ہو رہی۔ آدمی 8 گھنٹے نوکری کرتا، پھر اوور ٹائم کرتا، وہ بھی اسی نیت سے کرتا ہے کہ ہماری نہیں تو کم سے کم ہماری آنے والی اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ہم ظاہر پر محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر کا میرے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تم کتنے بھی بن سنور جاؤ، کتنے خوبصورت ہو جاؤ، کتنے باڈی بلڈر بن جاؤ، تمہارے ساتھ کتنے بھی نوکر چاکر گھومتے ہو جائے، گاڑیوں کی لائن ہو، پروٹوکول آپ کو ملتا ہو، پولیس والے آپ کو سلامی ٹھوکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین کے بارے میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ منافقین کیا کرتے تھے؟ ظاہر میں اپنے آپ کو بہت سنوارتے تھے، اندر باطن تو خراب تھا، نفاق بڑا ہوا تھا، کفر بڑا ہوا تھا ظاہر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کو اتنا سنوارتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، کیا آدمی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ بہت خوبصورت آدمی تھا، ہائٹ باڈی بھی برابر تھی اس کی۔ ایسے کئی منافق تھے جن کو آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، اتنے اچھے ہیں۔
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کی دوسری خوبی منافقوں کی کہ جب وہ بات کریں تو ایسی بات کریں کہ سامنے والا سنتا رہ جائے. کبھی کبھی بیان ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ابھی 5-10 منٹ اور مولانا بیان کرتے تو مزہ آ جاتا ہے. تو منافقوں کے اندر یہ صلاحیت تھی. ظاہر اچھا تھا، بات چیت بہت اچھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں تو جائیں گے جائیں گے، لیکن جہنم کا سب سے نیچے کا جو حصہ ہے، جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، وہاں ڈالا جائے گا. ان کا ظاہر میں بننا سورنا، اچھی بات چیت کر لینا کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہر کا اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک بہت معزز آدمی کو، جس کا دنیا میں بہت ویلیو تھا، لوگ سلام کرتے تھے، اس کو پیش کیا جائے گا. سمینو تازہ تگڑا ہوگا، فتنے سے ایک دم کمپلیٹ ہوگا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا ظاہر چاہے کتنا بھی اچھا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا ویلیو نہیں ہوگا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ظاہر کو سنوارنے کے پیچھے لگے ہیں، دنیا بنانے کے پیچھے جو لگے ہیں، اپنے لائف کے معیار کو بڑھانے کے پیچھے لگے ہیں، یہ پھوگٹ کی محنتیں ہیں. اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہ کر اصل تو آخرت کی تیاری کرنا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. اور اگر آپ ظاہر میں اتنے اچھے نہیں ہیں، نہ آپ پیسے والے ہیں، نہ آپ کی اتنی عزت ہے سماج معاشرے میں، لیکن آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح ہے، آپ کے دل میں تقویٰ ہے، تو آپ کا ویلیو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. بخاری شریف ہی میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے درخت کے اوپر چڑھائے، جھاڑ کے اوپر کوئی کام ہوگا اوپر چڑھائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باڈی میں پتلے تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، سیدھا سادہ لباس ہوتا تھا. جب درخت کے اوپر چڑھے تو ہوا کے جھونکے کی وجہ سے پنڈلی پر سے کپڑا ہٹ گیا، پنڈلی کھل گئی. ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، اتنی پتلی تھی کہ نیچے جو صحابہ تھے جن کی نظر پنڈلی پر گئی ان کو ہنسی آ گئی کہ اتنی پتلی پنڈلیاں، صحابہ ہنس پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تضحکون، کیوں ہنستے ہو؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتلی نظر آنے والی پنڈلیوں میں سے ایک ایک پنڈلی کل قیامت کے دن ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. ظاہر میں باڈی نہیں ہے، ظاہری زندگی اتنی اچھی نہیں ہے، لباس سادہ ہے، کھانا پینا بالکل سادہ ہے، لیکن اصل جہاں ان کا ویلیو ہونا چاہیے وہاں ان کا ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی دل کی دنیا بنی ہوئی تھی. وہ لوگ آخرت کے واسطے جیتے تھے. انہوں نے صرف اپنی زندگی کو، اپنے باڈی کو بنانے کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں. حضور فرماتے کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ یہ ایک ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزن والی ہوگی قیامت میں. تو ہماری زندگی چاہے آفیشیل زندگی نہ ہو، جاہو جلالی نہ ہو، سیدھے سادی زندگی ہو، کما کر کھانے والے ہو، لیکن ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قوی ہے، تو یقین رکھو ہمارا ایک ویلیو ہے اللہ رب العزت کے وہاں، اور یہ ویلیو قیامت کے دن پتہ چلے گا. پروٹوکول اور عزت وہاں ملے گی. یہاں چاہے ہمیں کوئی سلام نہ ٹھکتا ہو، وہاں فرشتے آئیں گے، باری باری آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ماننا پڑے یار، کیسی زندگی گزار کر آئے، تو تم پر سلام ہو، فرشتے سلام کریں.
وہاں عزت ملے گی. اگر یہ دل کی دنیا بنی ہے اور آخرت کی فکر سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرے قریب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ حضور یہ بہت بڑے آدمی ہیں، قبیلے میں خاندان میں ان کا بڑا وزن ہے، اگر یہ کسی جگہ نکاح کا پیغام دے دے تو کوئی ان کو منع نہ کرے، اتنا ویلیو ہے ان کا. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کی جائے، اتنا ویلیو ہے. اگر یہ کوئی بات کرے تو سب لوگ ان کی بات کو سنیں اور مانیں. آج سب یہی تو چاہتے ہیں کہ میں بولوں اور سب مانیں، لیکن ہر ایک کو یہ دولت تھوڑی نصیب ہوتی. کہا کہ وہ جو جا رہے ہیں ان کا اتنا ویلیو ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرے اور وہ مفلس آدمی تھے، غریب قسم کے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تو ایک عام غریب مسلمان ہے، خاندان میں ان کا کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کسی جگہ نکاح کا پیغام دے تو رد کر دیا جائے، کوئی لڑکی بھی نہ دے. کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو، اور یہ کوئی بات کہے مجمع میں تو کوئی دھیان بھی نہ دے. کبھی کبھی ہوتا ہے مشورے میں ہم جمع ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی بات دھیان سے سنی جاتی ہے اور کوئی اور رائے مشورہ دیتا ہے تو لوگ دھیان بھی نہیں دیتے. لیکن ایسوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پہلے جو آدمی گزرا جن کا تم بتا رہے تھے کہ اتنا ویلیو ہے، ایسے آدمیوں سے پوری دنیا بڑھ جاؤ. پوری دنیا بڑھ کر ویسے آدمیوں سے ایسا ایک آدمی بہتر ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی ویلیو نہیں. ایک طرف پوری دنیا بڑھ کر ویلیو والا، کیونکہ وہ جو آدمی گزرا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا. ظاہر میں سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایمان نہیں تھا. تو ایسے بے ایمانوں سے پوری دنیا بڑھ جائے، کروڑ پتی بے ایمانوں سے اللہ کے نزدیک ان کا کیا ویلیو؟ ان کا تو اعمال نامہ تولا بھی نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. حضور نے فرمایا پوری دنیا ان سے بڑھ جائے، یہ مفلس غریب قسم کا آدمی جو ہے فقیر قسم کا، اس کا ویلیو اللہ کے نزدیک ہے. تو اللہ کو پیارا بننے کے لیے، لادلا بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں. جو جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. غریب غریبی کے ساتھ، مالدار مالداری کے ساتھ. اب غریبوں کو زبردستی اپنے آپ کو مالدار بنانا اور اپنے ظاہر کو سنوارنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جو جس حال میں ہے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اب یہ جب دودھ پلا رہی تھی تو وہاں سے ایک مالدار آدمی سواری پر سوار ہو کر گزرا. وہاں سے مالدار تھا، اس کی ظاہری شکل و صورت اور جاہ و جلالی کو دیکھ کر یہ ماں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے بچے کو بھی بڑا ہو کے ایسا بنا جیسا یہ جا رہا ہے ویسا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سکھی ہو، مالدار ہو. جیسے ہی ماں نے دعا کی، ہم جانتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے اتنے اچھی طرح بول نہیں سکتے. اس بچے نے اپنا منہ باہر نکالا اور دعا کی، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا، مجھے نہیں بننا اس کے جیسا. دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے. ماں بھی تعجب میں. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا جو پاگل سمجھی جاتی تھی. لوگ اس کو چراتے تھے،
پتھر مارتے تھے، گھسیٹتے تھے، ظاہری حالت اچھی نہیں تھی. ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنا. بچے نے واپس اپنا منہ باہر نکالا، دودھ پیتا بچہ ہے. بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے اسی جیسا بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ پہلے جو گزرا وہ کافر تھا. کافر کتنی ہی اچھی پوزیشن میں ہو لیکن اللہ کے نزدیک تو ان کا کوئی وزن نہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ کچھ ایکٹر ہے جو مسلمان نہیں ہیں، کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اس جیسا دکھے، یا ہمارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کھلاڑی جیسے دکھیں. ہم تو مارک کرتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کھلاڑی، مثال کے طور پر میں نام بھی بتا رہا، بھائی وراٹ کوہلی نے اگر داڑھی رکھی تو ہمارے نوجوان داڑھی رکھ لیتے ہیں. بڑی شرم کی بات. داڑھی رکھنا تو پہلے سے واجب تھا، حضور نے رکھی اس لیے ہم نہیں رکھتے. اور کسی ایکٹر نے یا کھلاڑی نے مونچھیں بڑی رکھی تو نوجوان مونچھیں بڑی رکھ لیتے. ہمارے رول ماڈل ہم نے ان کو بنایا، آئیڈیل ہم نے ان کو بنایا، ہمیں ان جیسا بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان کا تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں. ان جیسا بن کر ہم کہاں جائیں گے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس کی مشابہت کرے گا، اختیار کرے گا، مشابہت نقل کرے گا، جیسا ان کا انجام ہوگا ویسا ان کا بھی ہوگا. تو کیا ہم کو جہنم میں جانا ہے؟ تو وہ جو عورت جا رہی تھی وہ ظاہری اعتبار سے اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگ اس پر الزام لگاتے تھے کہ تو زناکار ہے. اس وقت وہ کہتی تھی حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ والی عورت. لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے، اس وقت بھی وہ جواب دیتی حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ثابت کر دے گا کہ میں چور نہیں. تو ظاہر میں ایسی گاڑی نظر آتی تھی، پاگل نظر آتی تھی، لیکن تھی اللہ والی. اس لیے وہ بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا. یہ اصل زندگی ہے اور یہ کام آنے والی زندگی ہے، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. ورنہ ظاہری شان و شوکت یہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے، اور جتنے وقت اور ٹائم تک رہتی ہے چین سے آدمی کو رہنے دیتی نہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مرتبہ لکھا ہے فضائل صدقات میں، مال و دولت کے باب میں، کہ جب مال دولت ہوتا ہے تو بیوی بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مرے نہ ہمارے حصے میں آ جائے. اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو. صحابہ کرام کے پاس بھی تھا، لیکن مال دولت کے ذریعے انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کی، اللہ کو راضی کیا، دین کے کاموں میں انہوں نے بہت خرچ کیا. آج یہ سب باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ظاہری زندگی اچھی ہو جائے، چاہے کسی بھی طرح، حلال تو حلال، حرام تو حرام. معاف کرنا، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں، جو معاملات آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا مسئلہ ہے. تو طلاق کے لیے لڑکی والے 10-10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ 10 لاکھ کہاں سے جائز ہوئے؟ شریعت کہاں گئی؟ سودے بازی ہوتی ہے. 15 چاہیے، وہ کہتے 10 میں نمٹا لو. قانون اور قاعدے کا غلط استعمال کر کے، غلط فائدے اٹھا کر پیسے چاہیے بس. یاد رکھے جیسے چوری کرنا حرام ہے، اس طریقے سے لاکھوں روپیوں میں طلاق لینا بھی حرام ہے. طلاق میں تو کیا ملتا ہے؟ عدت کا خرچہ ملتا ہے. 3 مہینے عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے، اس کا خرچہ ملتا ہے. پھر اوپر کا خرچہ کہاں سے لے؟ قانون بھی کچھ ایسے سپورٹ کرتے ہیں عورتوں کو، اس کو ہتھیار بنا کر لاکھوں میں سودے بازی ہو رہی. یہ غلط. اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے بھائی ہے بہنوں کی میراث دبا کر بیٹھا ہے، میری زندگی اچھی ہو جائے بس. آخرت گناہ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں لکھنے کے واسطے. حضور فرماتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ پیر جواب دیں گے، زبان پر تالا لگ جائے گا. یہ سارا بندوبست اللہ نے کیوں کیا؟ پھر اگر معافی کر دینا تھا سب کو، حقوق العباد تو معاف ہونے والے نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں شادی کر لی، بڑی دھام دھوم سے شادی کی، لیکن سالوں گزر جانے کے بعد بیوی کا مہر ابھی باقی ہے. مہر بولے تو ادھار.
آج تک باقی. اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ بھائی بوڑھے ہو گئے, اب لگتا ہے کہ بیوی چلی جائے گی تو کہ معاف کروا لو. ایسے معاف نہیں ہوتا. بطور لطیفہ کی ایک واقعہ جو کتاب میں لکھا میں آپ کو سناؤں کہ دلی کے اندر ایک نواب صاحب تھے. انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور تقریباً 70,000 چاندی کے سکے مہر میں نکی کیے, یا 5,000 ایسی کوئی رقم نکی کی کہ آپ کو دیں گے, لیکن یہ مہر رہے گا ادھار. باقی کئی سال گزر گئے, نواب صاحب کو فکر ہوئی کہ مہر دینا تو پڑے گا, چلو ہم معاف کروا لیتے ہیں. عورتوں کے پاس بھی, بیچاریوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے. نواب صاحب بار بار بیوی سے کہہ رہے تھے اپنا مہر معاف کر دیں. بیوی سمجھدار تھی, کہہ رہی تھی کہ سوچیں گے. پھر نواب صاحب نے بہت پریشر ڈالا کہ نہیں معاف کر دے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے, لیکن ہمارے محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں جن سے ہمیں اعتقاد ہے ان کے سامنے معاف کروں گی تاکہ ایک گواہ بھی رہے کہ میں نے مہر معاف کر دیا, یہ آپ کا فائدہ ہے. کہا ٹھیک ہے. مولوی صاحب کو بلا کر لائے. نواب صاحب خوشی خوشی مولوی صاحب کے سامنے بات رکھی کہ آپ نے جو 5,000 روپے چاندی کے سکے مہر میں طے کیے تھے اس کا معاملہ ہے. نواب صاحب نے کہا کہ بیوی معاف کرنے کے لیے تیار ہے, آپ پوچھ لو. تو مولوی صاحب جانتے ہیں سر, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں, لیکن ایک کام کرو پہلے 5,000 سکے لے کر آؤ یہاں میرے سامنے. تو 5,000 چاندی کے سکے جو پورا پوٹلا باندھ کے لایا گیا. نواب صاحب وہ لے کر گئے اس کی بیوی کے پاس. کہا یہ معاف کرنے کا ہے, معلوم ہے 5,000 کتنے ہوتے, دے کتنے ہوتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اتنے زیادہ چاندی کے سکے اور میں یوں معاف کر رہی ہوں, کہا کہ نہیں مجھے معاف نہیں کرنا ہے, میں معاف نہیں کر. پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ 5,000 چاندی کے سکے کتنے ہوتے ہیں. آج بھی بہانے بنا کر ماں باپ کی چھوڑی ہوئی مل کر بہنوں کو کیا کہتے ہیں کہ باپ نے جو کھیتر چھوڑا اس کا کہیں آوے, ایسا نہیں ہے معاف کر دے. ان کو تھوڑی معلوم کہ لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں زمینوں. جن کو معلوم پڑا انہوں نے ماں باپ کا مسجد مدرسوں میں دیا ہوا واپس لے کر بیچ دیا. تو ایسے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا. مولوی صاحب نے کہا دیکھو نواب صاحب آپ کی بیوی میرے سامنے کہہ رہی کہ میں معاف نہیں کرتی اور اس کہا کہ آپ کو دینا پڑے گا. نواب صاحب کہا اب تو مر گئے, دینا پڑے گا. تو دینا پڑا. ایسا ہوتا ہے. آدمی تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کا حق مار کر, دنیا میں تو مان لو چھوٹ گیا, ہوشیار آدمی تھا, پہنچا ہوا آدمی تھا, لیکن آخرت میں کیا ہو جبکہ ایک ایک چیز کا حساب وہاں دینا پڑے گا. اور یہ سارا ہی کام آدمی کیوں کرتا ہے؟ ہماری لائف اچھی ہو جائے, ہمارے بچوں کی لائف اچھی ہو جائے. کسی کے حق مار کر آپ کون سی لائف, چین سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں امت کے سبق کے لیے اپنے نبی کے گھر میں بھی پیدا فرمائی. کیسے؟ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں حدیث لکھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جگہ سے پکا ہوا گوشت آیا. آپ نے سنی ہوگی گوشت. ام سلمہ کو معلوم تھا کہ حضور کو گوشت بہت پسند ہے, تو اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو طاق میں رکھ دو, ایک طرف رکھ دو, گھر میں حضور آئیں گے نوش فرمائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اتنے میں حضور کے آنے سے پہلے ایک سائل آ گیا مانگنے والا, اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تمہاری یہاں برکت دے, کچھ ہو تو دے دو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے جواب دیا کہ اللہ تم کو برکت دے, یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے کے واسطے کچھ ہے نہیں. وہ جو تھا وہ تو حضور کے لیے رکھا تھا, اپنے لیے تو رکھا نہیں تھا. وہ سائل چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے تقاضا کیا کہ ام سلمہ کچھ کھانے کا ہو تو رکھ دو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ جو رکھا ہے وہ لا کے حضور کے سامنے. خادمہ جب گئی تو دیکھتی ہے کیا ہے, سالن کی جگہ سفید پتھر پڑا ہوا ہے, پتھر. اب یہاں کسی کا حق تو مارا نہیں تھا, حضور کے لیے رکھا تھا, خود کے لیے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے, سبق یاد دلاتے. دیکھا یہاں تو پتھر ہے. حضور سے پورا واقعہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم نے ضرورت مند سے اس کو روکے رکھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر بدل دی, اس کا اثر بدل دیا. یہ کام کی چیز تھی, جسم میں جاتا تو فائدہ ہوتا, لیکن یہ بن گیا پتھر.
اس حدیث کو لا کر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھا ہے کہ ہم بھی بہت ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اب چیزوں میں وہ اثر نہیں رہا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ چیزیں وہی ہیں، اثر بھی وہی ہے، لیکن یہ ہماری نیتوں کی وجہ سے اس کا اثر بدل گیا ہے، کیونکہ کسی کا حق مار کر کھا رہے ہیں، پھر ڈپریشن کی گولیاں لینی پڑے گی، نیند کے لیے گولیاں لینی پڑے گی، تعویذ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس میں آدمی خوش رہے، محنت کرنے کے ہم مکلف ہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان، کبھی مایوس نہ ہو۔ ممکن ہے ماں باپ کی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اولاد کی اللہ تعالیٰ کر دے، دعائیں مانگے اور صحیح طریقے سے محنت کریں، صحیح طریقے سے۔ اور آئندہ کی بہت زیادہ فکریں، 10 سال بعد میری اولاد بڑی ہوگی تو کیا ہوگا، ابھی سے اس کا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ بچت ہوتی ہے کرتے جاؤ، تم جو کر سکتے ہو کرتے رہو، لیکن صبح شام اس کا ٹینشن، جس اللہ نے تمہارا بندوبست کر دیا، تمہارا سیٹنگ کر دیا، وہ اللہ تمہاری اولاد کا بھی کر دے گا، بلکہ تم سے اچھی طریقے سے کر دے گا۔ اللہ سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اور دعا مانگتے وقت کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، مانگے اپنی ضرورتوں کو سوچ بچار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آخری ایک لطیفہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دعا میں بھی آدمی بے صبرا نہ بنے، حالات بدلتے ہیں، اللہ سب کو موقع دیتے ہیں، سب کو موقع ملتا ہے باری باری۔ کسی کو قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہماری باری نہیں آئی، سب کی باری آئی، سب کی آتی اللہ تعالیٰ دے۔ ایک آدمی تھا، اس کو اپنی منزل پر پہنچنا تھا، یہ آدمی چلتے چلتے تھک گیا، جس کا کوئی ویلیو نہیں اور مزدوری کرنے والا آدمی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اوپر والے گھر پہنچنے کے لیے کوئی گھوڑا دے دے، سواری دے دے، جس پر سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں۔ چلتا گیا، دعا مانگتا رہا، چلتا گیا، دعا مانگتا رہا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے اوپر سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اور چلتے چلتے بالکل تھک گیا۔ اب اس نے مایوس ہو کر زبان سے یہ کہہ دیا کہ اوپر والے گھوڑا نہیں تو گھوڑے کا بچہ تو دے دے، گھوڑے کا بچہ۔ جب آدمی لاسٹ اسٹیج پر جا کر دعا مانگتا ہے، اضطراری حالت جس کو کہتے ہیں، جب کوئی رستہ نظر نہیں آتا، جب آدمی اللہ سے کہہ رہا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور واقعتاً کوئی نہیں ہوتا، تب جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اضطرار کی حالت میں لاسٹ اسٹیج پر تمہاری دعا کون قبول کرتا ہے؟ میں قبول۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ کیسے دعا قبول ہوئی؟ کہ اسی گاؤں کے ایک سیٹھ صاحب گھوڑی پر سوار ہو کر آ رہے تھے، اور جس گھوڑی پر وہ سوار تھی وہ پریگننٹ تھی۔ اب اتفاق سے یہاں یہ تھوڑی دیر تھکا تھا، بیٹھا تھا رستے میں، چلنے والا آدمی، غریب آدمی، گھوڑی نے اس کے قریب آ کر بچہ جنا، جس کے اوپر سیٹھ صاحب بیٹھ کر آئے تھے۔ اب ابھی جو بچہ پیدا ہوا وہ کہاں چلنے والا ہے، اور گھر دور تھا سیٹھ صاحب کا۔ اب یہ تھا سیٹھ گاؤں میں، اور یہ تھا مزدور، کہا کہ چل اس کو اپنے کندھے پر اٹھا، گھوڑی کے بچے کو کندھے۔ اب یہ تو نوکر تھا، یہ سیٹھ تھا، تو اس کو اٹھانا ہی پڑا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری بھول ہو گئی مانگنے میں، مجھے پوری دعا مانگنی تھی کہ ایسا گھوڑا عطا فرمایا، گھوڑے کا بچہ کہ اس پر بیٹھ کر میں جا سکوں۔ ایک تو میرے لیے خود چلنا مشکل تھا، اب یہ اوپر سے اس کو کندھے پر اٹھا رہا۔ اس لیے دعائیں بھی سوچ سمجھ کر، جب وقت آئے گا آپ کے لیے مناسب ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پوری بات کا خلاصہ نیچوڑ ایک لائن میں ہم کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ صرف اپنے ظاہر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ آپ دنیا بھر کی کوشش کر لیں، وہی ملے گا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہے۔ حلال حرام کی تمیز رکھیں، چٹنی روٹی ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر صحیح طریقے سے ملتی، بہت زیادہ جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔